زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کر دوسروں کے ساتھ کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر بوجھ نہیں ہوتا، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے کوئی مسکرانا بھول گیا، کیونکہ ایسے انسان کی ہنسی چھین کر دوسروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جیسے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب ہمیں اکیلا تنہا چھوڑ جاتے ہیں تو انہیں ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی، سو بے حس لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ انسان زندگی میں میسر ہر چیز کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ زندگی میں ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے بٹ عزت پہ نہیں ہو سکتا۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں لوٹ کے آتا۔ کھونے کے بعد پتہ چلتا ہے کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا پھر کوئی رشتہ ہو۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ لوگوں کو جب ہم سے کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب ہم سے کوئی مطلب ہوتا ہے تو سب لوگ جو ہیں وہ میٹھے بن جاتے ہیں، اور جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ سو کوشش کریں ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینک دیں جو صرف آپ کے پاس مطلب پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کے ساتھ کبھی بھی سنسیئر ہو ہی نہیں سکتے۔ حسرتیں، امیدیں، وفائیں، سکون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا معیار ایسا ہے کہ میں آوارہ نہیں ملتی، مجھے تم سوچ کر کھونا، میں دوبارہ نہیں ملتی۔ اچھے لوگ چلے جائیں تو دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو بہت اچھے ہو، اگر بول پڑو تو آپ سے برا کوئی بھی نہیں۔ جب تک دوسروں کی باتیں برداشت کریں گے اچھے ہیں۔ جنت کے پتے، اجنبیت ایک راز ہے اور راز ہمیشہ پرکشش لگتے ہیں۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جن کو میں نے کبھی بھی تکلیف نہیں دی، مگر پھر بھی ان کی ذات میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بنی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہماری ذات کی وجہ سے کبھی کوئی دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے دور رکھنا چاہیے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، میری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ انسان جو ہے بہت ہی زیادہ ناشکر ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ٹائم پہ نہیں کرتا، بہت ساری خطائیں کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی جو ہے وہ نہیں کرتا۔ کسی بھی پریشانی کو اتنی اہمیت نہ دو کہ تم اپنے پاس موجود خوشیوں کو بھول جاؤ۔ پریشانیوں کو خود پہ سوار کبھی بھی مت کرو۔ یہ مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ یہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو آپ کے ساتھ برا ضرور ہوگا۔ وقت کی رفتار میں کہاں کھو گئے ہم، کیوں اتنے جلدی بڑے ہو گئے ہم۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں اپنی لائف میں سروائیو کرتے ہیں تو بہت زیادہ مشکلات آ جاتی ہیں ہماری زندگی میں۔ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جو ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش وہ جو بچپن کا ٹائم ہے وہ واپس لوٹ آئے۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ کام ہے جب ہم ان پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں وہ اپنا مطلب نکالتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں، کبھی بھی اپنی لائف میں ایسے لوگوں کو شامل مت کریں۔ میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی حل نہیں، میں بات کرتی ہوں تو بات بگڑ جاتی ہے۔ خاموش رہنا چاہیے بیکاز جو لفظ ہوتے ہیں وہ انسان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتے۔ کوشش کیجئے کہ ہمیشہ اچھے لفظوں کا چناؤ کیجئے۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسی جنگ ہوتی ہے جو ہم کبھی بھی جیت نہیں سکتے۔ ماؤں کے دشمن کبھی اولادوں کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ جب انسان بہت زیادہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے تو اس کی اپنی جو ذات ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے اوائڈ کرتے ہیں، اسے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گھمنڈ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سائڈ پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
کوئی مخلص ہو کر آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا مت سمجھیں، بیکاز جب لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں نا، اگر وہ کوئی ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ ہم لوگ پیار محبت سے بات کرتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو گرا ہوا انسان ہے، وہ ہمیں ویلیو ہی نہیں دیتا. تو اٹس بیٹر فار یو کہ کبھی بھی کسی کے آگے مت جھکے، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو. یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے. جو بھی مانگنا ہے، جو بھی مدد چاہیے، کچھ بھی چاہیے تو اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. تم جو چاہو گے، دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا کرے گا. ہر شخص لڑ رہا ہے اپنی جنگ، ہر خاموشی انا نہیں ہوتی. ہر شخص جو ہوتا ہے نا، اپنے اندر کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہے، کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں مشکل آئی ہوئی ہے. تو اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں اس بندے کا بڑا نخرہ ہو گیا جی، یہ بات نہیں کرتا. دراصل خاموشی جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے اندر کی خاموشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے دکھوں سے لڑ رہا ہوتا ہے. زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے. زندگی جو ہے نا وہ ہلکی پھلکی ہے، بوجھ جو ہوتا ہے وہ خواہشات کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اتنی خواہشات رکھ لیتے ہیں جو آہستہ آہستہ ہی پوری ہوتی ہیں، ایک دم سے پوری جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی. خون کے رشتوں میں اگر وفا ہوتی، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں. آج کل کے دور کے ہمارے جو اپنے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہوتے. آج کل کے جو ہمارے بہت اپنے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، آج کل کے دور میں وہ بھی نہیں بنتے. سو اوائڈ کیجیے ایسے لوگوں سے جو کبھی بھی آپ کے بنتے ہی نہیں ہیں. ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. کیونکہ آج کل کے ٹائم میں اب جس کی ہم لوگ عزت کریں گے نا، وہ سمجھے گا یہ تو بندہ مجبور ہے جی، اس کو ہم سے کوئی نہ کوئی کام ہوگا، یہ اپنا کوئی نہ کوئی مطلب نکالے گا اور سائڈ پہ ہو جائے گا. اور جن سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں نا، ان کے بغیر ہم ایک پل بھی نہیں رہ سکتے، ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے نا، تو وہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، وہ ہمیں چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ جو ہے نا وہ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. واسطہ پڑتا ہے تو نسلوں کا پتہ چلتا ہے، باتوں سے تو ہر کوئی خاندانی لگتا ہے. جب کسی سے واسطہ پڑتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ اگلا بندہ کیسا ہے. کتابوں کے صفحوں کو پلٹ کر سوچتا ہوں، یوں پلٹ جائے زندگی تو کیا بات ہے. جب ہماری زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں تو غموں میں جب آتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے اسی خوشیوں کے زمانے میں ہم لوگ واپس لوٹ جائیں. نہ جانے کتنے درد ایسے ہیں جنہیں سر درد کہنا پڑتا ہے. جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے، کوئی پوچھے تو کہتے ہیں جس سر میں درد ہے، حالانکہ سر میں درد نہیں ہوتا، وہ ہماری پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، جس کو سر درد کا نام دے دیتے ہیں ہم. ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال. روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے. دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار لیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ موجود ہو. ایک افسانہ رہ جائے گا، ایک نشانی رہ جائے گی، ہم لوگ چلے جائیں گے، ایک کہانی رہ جائے گی. ہماری یادیں، ہماری باتیں، ہمارا اخلاق یہیں پہ سارے کا سارا رہ جائے گا. ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. سو کوشش کیجئے کہ اپنے خیالات جو ہے وہ اچھے رکھیے. بیوقوف بنے رہو، تعلقات مضبوط رہیں گے. جب تک ہم بیوقوف بنے رہتے ہیں، اگلا بندہ ہمیں استعمال کرتا رہتا ہے، یوز کرتا رہتا ہے، اپنا مطلب نکالتا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم تھوڑے سے سمجھدار ہو جاتے ہیں، جیسے ہی ہم لوگ تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، تو وہی والے تعلقات، وہی والے انسان جو ہمارے بغیر ایک منٹ نہیں رہتے تھے، وہ ایزیلی اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگلا بندہ مزید بیوقوف نہیں بنے گا. سو وہ واپس اپنی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں. ایک دن تمہارے یہ مال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا. دنیا میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہو تو کل کو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. آج کسی کے ساتھ برا کر رہے ہو تو کل کو آپ کے ساتھ برا ہوگا. ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں، ہم جو دوسرے کو دیتے ہیں وہی ہمارے پاس لوٹ کے آتا ہے. وہی چیز ہم خود بھی ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. دنیا جو ہے وہ مکافات عمل ہے، طویل ہے مسافت کچھ منزل کا یقین ہے. آزمائش سخت ہے مگر وہ تو رحیم ہے. مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے. دنیا کا سفر جو ہے وہ بہت ہی گھٹن ہے، بہت ہی مشکل سفر ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ سخت سے سخت آزمائش سے بھی انسان کو نکالتا ہے. جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، آپ نے اس رب کو یاد کرنا ہے، آپ نے اس اللہ کو یاد کرنا ہے، آپ نے اس سے مانگنا ہے، وہ آپ کی ہیلپ کرے گا. راستہ جتنا بھی مشکل ہو، لیکن امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. مجھ کو بدتمیز کہتے ہیں یہ آب زمزم سے دھلے ہوئے لوگ. ہم کہتے ہیں ہم نے بدتمیزی کی، ہم خود بدتمیز نہیں ہوتے، اگلا بندہ ہمیں بدتمیزی کرنے پہ مجبور کرتا ہے. بہت اچھے ہو کر بھی آپ سے ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے. کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں.
جب ہم لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں نا، بہت اچھے ہم لوگ بن جاتے ہیں، تو لوگ جو ہوتے ہیں ہمیں اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں برا بنا دیا جاتا ہے۔ اکثر کہیں نہ کہیں ایسی وجہ ہو جاتی ہے، ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ وہی لوگ جو ہمارے گیت گاتے ہیں وہی ہمیں برا ثابت کر دیتے ہیں۔ سو ایوائڈ کیجئے کہ اتنی زیادہ اچھائی کبھی بھی کسی سے نہ کیجئے۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے امید لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے مانگو، پھر اللہ جانے اور اس کی عطا جانے۔ پھر آپ کو جو چاہیے، جس چیز کی آپ کو خواہش ہے، جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری زندگی میں ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور پرووائڈ کرے گا۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ جب ہم کسی کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں، جب اس کے ساتھ بہت زیادہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اگنور کرتا ہے۔ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم گلے شکوے سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، آخرکار ہم تھک ہار کے کہتے ہیں بس جیسا چلتا ہے یار ویسے ہی چلنے دو۔ گلے شکوے ہم اس کے بعد بالکل ختم کر دیتے ہیں اس انسان سے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھ جاتا۔ ہر انسان بات کو اتنا ہی سمجھتا ہے جتنا اس کو مطلب ہوتا ہے۔ سب لوگ جو ہیں وہ مطلب کی بات جو ہے نا وہ صرف سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بات ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے، جو بات ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ سب لوگ جو ہیں صرف اپنے مطلب کی بات سمجھتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں فائدہ ہے یا اس میں سے ہمیں نقصان ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ رشتے بھی دکھا دیتا ہے، اپنے بھی دکھا دیتا ہے، پرائے بھی دکھا دیتا ہے۔ صفائیاں دینا تو دور کی بات ہے، ہم نے اپنے حق میں بولنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کچھ زخم آنکھوں میں آنسو نہیں، روح میں خاموشی چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو آنسو نہیں ہوتے بلکہ ہماری ساری زندگی ہوتے ہیں۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تعلیم جتنی بھی حاصل کر لیں، نیچر کینٹ چینج۔ مجھے لوگوں نے اپنے رویوں سے سمجھایا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، چاہتوں میں شدت عمر بھر نہیں رہتی، کسی کے لیے ہم عمر بھر تجسس کا پہلو نہیں رہتے، کوئی ہر وقت ہمارے لیے منتظر نہیں رہتا، کسی کے دل میں ساری عمر ہمارا وہی مقام نہیں رہتا، ہم تمام عمر اہم نہیں رہتے، وقت بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہاں، لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ لوگ واقعی بدل جاتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہمارے نہیں رہتے، لوگ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، آپ جتنا مرضی ان کو دل ہتھیلی پہ بھی رکھ کے ان کو دے دو گے نا، لوگ آپ کے کبھی اپنے نہیں بنیں گے۔ میں اختتام سے اکثر آغاز کرتی ہوں، میں نظر میں رکھ کے نظر انداز کرتی ہوں۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بہت حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا انسان کو۔ جتنا سوچو گے اتنی ہی اذیت ہوگی، یا تو خود کو مضبوط کر لو یا خود کو مصروف کر لو۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی لکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ مسکراتا ہوا شخص اپنے ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہے۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہمیشہ برے رہتے ہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ دنیا کا ہر تعلق غلامی ہے، آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی نہ قدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ انسان کو جب کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے، اس کا من پسند شخص حاصل ہو جاتا ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب وہ لا حاصل رہتا ہے تو انسان کے پاس پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش یہ انسان ہمیں مل جاتا، لیکن جیسے ہی وہ انسان ہمیں مل جاتا ہے ہم لوگ اس کی ناقدری کر دیتے ہیں۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ اس کی گلی میں مجھ کو جانا نہیں، حال کیسا ہے یہ بھی بتانا نہیں، بڑی حسرت ہے جانا اس دن کی وہ کہے میں ہوں اور میں کہوں جی پہچانا نہیں۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا نا، جس انسان کو بہت زیادہ ہم پیار کرتے ہیں، ہمارے دل میں جس انسان کے لیے بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے، ہم اس کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ ہماری اکثر ایسی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کی گلی میں جائیں، وہ ہمارا حال پوچھے لیکن ہم اس کو اگنور کر دیں، ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ ہم تو تمہیں بالکل جانتے ہی نہیں ہیں۔ کس وجہ سے یہ سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے وہ انسان ہمیں ذلیل کر چکا ہوتا ہے، وہ انسان ہماری وشز کو ختم کر چکا ہوتا ہے، وہ انسان ہمیں اندر سے توڑ کے چلا جاتا ہے، اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس
اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں۔ قربت یہ ہے کہ کوئی آپ کے مزاج کو محسوس کرے اور کہے کچھ ہوا ہے کیا، لیکن بہت کم لوگ آپ کو سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھایا وقت بدلتا ہے، اور وقت نے سمجھایا لوگ بدل جاتے ہیں۔ اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں میں۔ بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں۔ کبھی کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتے۔ دوسروں کے لیے ہم ضروری نہیں ہوتے، لیکن ہم امیجن کر لیتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ضروری ہیں۔ نہیں ہے شکوہ کسی کی بے رخی سے غالب، شاید ہم ہی نہ تھے دلوں میں بسنے کے قابل۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں ملتی۔ اگر کوئی انسان آپ کو اگنور کر رہا ہے، آپ سے سائڈ پہ ہو رہا ہے، ایک قدم پیچھے ہوتا ہے، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ 20 قدم پیچھے ہو جائیں۔ اس کو بھی تو پتہ جائے نا، جی میں نے اس کو ویلیو نہیں دی، اگلے بندے نے بھی مجھے گھاس نہیں ڈالی۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پہ، کبھی چپ رہنے پہ۔ یوں ہی نہیں میرے لہجے میں یہ تلخی، رشتوں میں رویوں کا زہر چکھا ہے میں نے۔ انسان تلخ ہو جاتا ہے جب لوگوں کے برے رویے بار بار اس کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ اپنے بارے میں کون سوچتا ہے؟ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ جو باتیں آپ کو تکلیف دیں انہیں کبھی مت کریں۔ خوش مزاجی بھی مشہور ہے، ہماری سادگی بھی کمال ہے، ہم شرارتی بھی انتہا کے تھے اور سنجیدگی میں بھی بے مثال ہیں۔ امی کہتی ہیں بیٹا مسلوں پر بیٹھ کر نہیں روتے، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ تنہا دل تھا اور خاموش رات تھی، میرے اللہ سے وہ پہلی ملاقات تھی۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ اب نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی گلہ، نہ کوئی ملال رہا۔ ستم تیرے بھی بے حساب رہے، صبر میرا بھی کمال رہا۔ ہمارے کردار کے داغوں پر طنز کرتے ہو، ہمارے پاس بھی ہے آئینہ، دکھائیں کیا؟ میں ہر اس شخص کی حقیقت سے واقف ہوں، میں نے مقام خاص دے کر آزمایا ہے لوگوں کو۔ میری زندگی کے راز میں ایک راز تم بھی ہو، میری زندگی کی آس میں ایک آس تم بھی ہو۔ تم کیا ہو میرے، کچھ ہو یا کچھ بھی نہیں ہو، میری زندگی کے کاش میں ایک کاش تم بھی ہو۔ زندگی کا یہ کاش کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کاش یہ کاش ختم ہو جاتا۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے۔ بدتمیز خطرناک نہیں ہوتے، میٹھی چھریاں خطرناک ہوتی ہیں۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پر، کبھی چپ رہنے پر۔ مثالیں ڈھونڈتے پھرو گے میرا تو عکس بھی مجھ جیسا نہیں ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ ہر وہ انسان جس سے ہمیں امید ہوتی ہے، ہر وہ انسان کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھے گا نہیں، ہمیں کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ انسان جب ہماری زندگی سے جاتا ہے تو بہت زیادہ جو احساس ہوتے ہیں نا، رشتوں کا، خوبصورتی کا، مان کا، چاہت کا، وہ مان جو ہوتے ہیں وہ بالکل ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، انہیں کبھی بھی مت کھوئیے گا۔ وقت نے چھین لی چہرے کی چمک غالب، ہم ویسے نہیں رہے جیسے ہوا کرتے تھے۔ حالات انسان کی شکل و صورت کو بھی چینج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان سے گلے کیسے، شکوے کیسے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ تم ڈرتے ہو سب کو کھونے سے، تم کھو گئے کسی نے دھیان بھی دیا، شوق ہی نہیں رہا کہ خود کو ثابت کروں۔ آپ کہیں گے غلط ہے، میں کہوں گی صحیح ہیں آپ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، لوگوں کو جیسا مرضی سمجھنے دیں۔ تربیت اچھی ہو تو دل کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ زندگی کا سبق یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشی۔ انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق اور رویہ ہے۔
وقت گزر جاتا ہے مگر کیے گئے اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہی اصل نیکی ہے۔ سکون تب ہی ملتا ہے جب دل صاف اور نیت خالص ہو۔ سو ڈیئر فرینڈس، میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے موٹیویشنل ویڈیوز لے کے آتی ہوں، اور موٹیویشنل ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ ایسی چیز ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کو بالکل چینج کر کے رکھ دیتی ہیں، بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ سو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگی ہے، نیکسٹ کون سے ٹاپک پہ آپ موٹیویشن چاہتے ہیں۔ سو ڈیئر فرینڈس، اپنا خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، خوش رہو اور خوش رہنے دو کے فارمولے پہ عمل کیجیے۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، بائے۔